اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تخمدوا فی وعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جو ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرو، خواہ وہ مال تمہاری عام کمائی میں سے ہو یا وہ جسے ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہو، اور اللہ کی راہ میں ردی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ اگر وہ چیز تمہیں دی جاتی تو تم لینا گوارا نہ کرتے یا ناپسندیدگی سے لے لیتے، اور یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ مطلب اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ حلال مال ہو، حرام کمائی سے کمایا ہوا مال نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں اللہ پاک نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے قیامت تک۔ وہ جتنے بھی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، وہ ہر وقت یہ صدا لگاتا رہتا ہے کہ اگر تمہارا مال حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے اور حرام طریقے سے کما کے تم یہاں حج اور عمرے کے لیے آئے ہو، تو پھر یاد رکھ لو کہ تمہارے وہ سارے نیک اعمال، تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات، تمہارا سفر کرنا، وہ گرد آلود ہونا، وہ سب کچھ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو زاروں قطار رو رہا ہے اور ایسے ہاتھ بلند کیے ہوئے اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے اور نیچے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ رو رو کے اللہ سے فریاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انبیاء کے دل نرم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ پڑے اور رو پڑے، کہا یا اللہ ایسا کون سا گناہ اس سے ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کا سونا حرام، اس کا جاگنا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے جسم کی نشو و نمائی حرام لقمے سے کی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہے اور نہ ہی کوئی اس کا جو ہے وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو یہاں اس آیت میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا ہے، لیکن خرچ کیسے کرنا ہے؟ حلال اور طیب مال خرچ کرنا ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ عمدہ اور حلال مال بھی ہے، اور حلال طریقے سے کمائی بھی کی گئی ہو، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں کہ مطلب پہلا مقصد جو ہے وہ غریب کا فائدہ اور اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ کہ مطلب جب بندہ حلال مال سے خیر کی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرے گا، خرچ کرے گا، تو سب سے پہلے چیز کیا ہوگی کہ کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کے نفس کے اندر جو مال کی چاہت ہے وہ اس سے نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایک فتنہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ یہ شرک پہ اجماع ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ پہلی امتوں کی طرح مال کی محبت کرے گی۔ تو آج آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارے اندر مال کی محبت کس قدر ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اگر ایک زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ کہتا ہے 2 اور آ جائیں میرے پاس، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں اور آ جائیں۔ مطلب زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں ہے، اور اسی اثنا کے اندر جو ہے وہ
بندہ جو ہے وہ قبروں میں چلا گیا. اور قرآن میں سورہ التکاثر میں غالباً اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مال اور ہوس کی لالچ نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا. کہ مطلب تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں نیکی کا کوئی کام یاد نہ رہا اور تم قبروں تک جا پہنچے. پھر فرمایا کہ ایک تو نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ جب وہ خوشی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ یا صدقہ خیرات کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. اور یہ مقاصد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے. اب یہاں پہ بار بار یہ عمدہ اور پاکیزہ چیز کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اب ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے تو آپ اعلیٰ اور عمدہ چیز پسند کرتے ہیں، کپڑا اچھے سے اچھا بہترین پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات یہ آئی تو جو استعمال شدہ کپڑا گھر میں پڑا تھا، جو 2 سال پہن کے خراب کر دیا، وہ دوسرے کو دے دیا. کھانا خود تو پیٹ بھر کے اچھا کھا لیا، لیکن جو بچ گیا چلو یار یہ ضائع ہو جائے گا یہ دے دو. یہاں پہ اللہ پاک ایمان والوں کو اس بات کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز پھر دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو. کہ جو صدقہ، جو چیز تمہیں پسند ہے، کہ تمہیں پہننا پسند ہے، کھانا پسند ہے، رہنا پسند ہے، جب تم اللہ کی راہ میں دو تو پھر اسی طریقے سے عمدہ چیز دو، تاکہ وہ تمہاری اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ چیز قبول ہو جائے. بلکہ ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گوشت آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ قربانی کیا کرتے تھے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کمی پیشی اللہ معاف فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ سے فرمایا کہ گوشت تقسیم کر دی. تو اماں عائشہ نے سارا گوشت تقسیم کر لیا، لیکن جو گوشت کا ایک خاص حصہ تھا، ران تھی یا کوئی اس طرح کا حصہ تھا جو آپ علیہ السلام پسند فرماتے تھے. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے تو پوچھا کہ کیا عائشہ گوشت تقسیم کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ ہاں کر دیا، بس وہ ایک آپ کے لیے پیس رکھ دیا جو آپ کو پسند تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تقسیم کر دیا در حقیقت وہ ہم نے بچا لیا، کیونکہ وہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا، اور یہ جو ہم نے بچا لیا یہ ہم نے ضائع کر دیا. سمجھ آ رہی ہے کہ جو چیز جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو گیا، اس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں جو ہے وہ 70% اللہ نے اس کا ریٹرن رکھا ہوا ہے. اس لیے پھر آگے فرمایا کہ اگر ردی چیز خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ مطلب جب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرنا ہے تو پہلے عمدہ مال کرو. اگر عمدہ نہیں کیا اور وہ ردی چیز جسے تم خود پسند نہیں کرتے کہ یار یہ میں استعمال کروں، اور تم نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس سے نہ وہ اس بیچارے غریب کا فائدہ ہوا، وہ نظریں چرا کے لے لے گا اپنی غریبی مفلسی کو دیکھتے ہوئے کہ چل یار کچھ بھی نہیں ہے یہی لے لیں. لیکن تمہارے نہ نفس کی اصلاح ہوئی، نہ تمہارے دل سے مال کی لالچ نکلی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز اللہ اسے قبول نہیں فرماتا. کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے ناکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا. کہ مطلب جب خود اللہ سے مانگتا ہے بندہ تو کیا کہتا ہے یا اللہ بہترین سے بہترین عطا کر دے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو انتہائی ناقص چیز اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. تو جب تمہارا یہ رویہ ہوگا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والوں کا یہ رویہ ہوگا تو پھر تم سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا کیونکہ جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ردی چیز کو کب پسند فرمائے گا. اور پھر اس کی اگلی آیت کے اندر بڑی غور طلب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں سے کو روکتا ہے. کہ دل میں اب وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور کیسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر یہ مال خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، در در کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور بخل کو کفایت شاری اور دور اندیشی وغیرہ کی رنگین عنوان سے پیش کرتا ہے. یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحاشا
سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بھی ہے اور یہی ہے بھی حقیقت۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے کبھی خیال ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مطلب کتنی بہترین صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرما دی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، رزق کی تنگی ہو جائے گی، بچوں کو کیسے کھلاؤ گے، اور سارے معاملات اس طرح کے دل میں ڈالے گا اور تمہیں نیکی کی طرف سے روکے گا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ دینے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے مال میں کمی محسوس ہونے لگے تو پھر اپنے رب سے تجارت کرو۔ جب تم اپنے رب سے تجارت کرو گے تو پھر رب تمہیں اس کا ریٹرن جو سا ہے وہ اس سے دگنا دے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی بندے کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ اس کی ایک واضح مثال حدیث پاک سے ملتی ہے کہ ایک نصرانی، اس نے جو ہے اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا تو اپنے مال کا جتنا حصہ تھا زکوٰۃ کا وہ نکال دیا کہ جتنی بھی آپ کے پاس مال ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 100 روپے ہے تو اس کا 2.5 روپے آپ کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس نے جتنا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے بھیجا، اس مال کی شرح نکال کے اس نے اس کا زکوٰۃ دے دی۔ تو جو اس کے قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، وہ اس کے پاس آئے کہ تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، تجھ پہ تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں، تو نے کیوں زکوٰۃ دے دی؟ اس نے کہا جی میرے تک اللہ کے مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے تو اللہ پاک تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا، اسے پاک بھی کرے گا اور اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کے نبی واقعی اپنے قول و فعل میں سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس نے جو مال تجارت کے لیے بھیجا ہوا تھا وہاں سے اسے خبر ملی کہ بھئی مال جو ہے وہ لٹ گیا۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ جنگ کرنے جاؤں گا کہ وہ جو ہے معاذ اللہ لوگوں میں جھوٹی بات پھیلاتے ہیں۔ تو اب یہ مکہ شریف میں تھا، مکہ شریف سے یہ مدینہ منورہ کی طرف اپنا قافلہ لے کے نکلا۔ جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ایک قاصد جو ہے وہ خط لے کے اس کے پاس آیا، اور جب اس نے وہ خط کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ مالک جو قافلہ آپ نے مجھے سامان تجارت کے لیے بھجوایا تھا، الحمدللہ ہم نے تجارت کی اور پہلے سے زیادہ نفع اس میں حاصل ہوا۔ ہم جب واپس آ رہے تھے تو میرا جو اونٹ جس پہ مال لدا ہوا تھا وہ لنگڑا ہو گیا، تو ہم ایک وادی میں رک گئے اور اس سے اگلی وادی میں جو قافلہ تھا وہ لٹ گیا۔ مطلب ہمارا جو قافلہ تھا، جو آپ کا قافلہ سامان تھا، وہ الحمدللہ سیف ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ لٹ گئے ہیں، تو ہم کل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے آپ کا سامان سارا لے کر۔ تو اس نے تلوار گرا دی، تو لوگوں نے کہا چلو جی نبی علیہ السلام کی بات سچی ہوگی، اب واپس چلو۔ اس نے کہا نہیں، جس نبی کا قول سچا ہے وہ نبی بھی سچا ہے۔ پھر یہ نصرانی گئے وہاں پہ اور جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی۔ مطلب اندازہ کریں کہ ایک فرمان ایک عیسائی اس پر عمل کر رہا ہے تو اللہ پاک اسے کتنا نفع دے رہے، اور اس نفع سے دنیاوی نفع تو نفع ہی نفع، اسے اسلام جیسی دولت نصیب کر دی کہ مطلب دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بہتر تھا اللہ نے اسے جنت کے باغ میں ڈال دیا۔ تو جب ایک ایمان والا وہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرے اور پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تو سوچیں کہ اس کے مال میں کتنی برکت ہوگی۔ اپنی یہ ایک روٹین بنا لیں کہ جب تنخواہ ملے یا جتنے بھی پیسے ملیں، اس کے اندر سے پہلا پیسہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکال لیا کریں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر تو زکوٰۃ نکال لیں۔ زکوٰۃ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی نکال لیں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وقت سے پہلے ہی ہو جائے اور وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اور اگر سال بعد نکالتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا شارحین فرماتے ہیں اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال میں آپ کی موت ہو جائے اور آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے یا محرم الحرام میں یا رمضان المبارک میں حکم ہے کہ اس میں آپ زکوٰۃ نکالیں تو اس میں اس کا اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو جب پہلی تنخواہ ملے تو تنخواہ میں سے پہلا نوٹ ہی آپ اللہ کے نام کا الگ کر لیں
اور پھر جو ہے اس تنخواہ کو استعمال کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے برکت ہو رہی ہے۔ آپ اگر 100 روپے سے سٹارٹ کرتے ہیں، 500 سے سٹارٹ کرتے ہیں، 1000 سے کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہے، آپ دیکھیں گے اس میں برکت ہونا شروع ہوگی تو آپ اس پیسوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔